الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا تعارف کروایا کہ وہ رحمان ہے، پھر کہا وہ رحیم ہے، پھر کہا مالک یوم الدین۔ گھبراتے کیوں ہو روزے جزا سے؟ جس روزے جزا کا تمہیں ڈر لگا ہوا ہے، اس روزے جزا کا جو مالک ہے اس کا پہلا تعارف ہے رب العالمین، دوسرا تعارف ہے الرحمن، تیسرا تعارف ہے الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند پایہ کتاب ہے، بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت۔ فرمایا اللہ کے انعام یافتہ بندے اگر جاننا چاہتے ہو کون ہیں تو وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ وہ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اگر تم روز محشر اور دنیا میں بھی کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو ان سے بہتر کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ وحسن اولئک رفیقا، رفاقت کے اعتبار سے ان سے عمدہ رفاقت کسی کی ہے ہی نہیں۔ اگر بھی ہم نے قرآن کریم کھولا تو سامنے سورہ فاتحہ نظر ہے، ہم نے کھولا قرآن اور سورہ فاتحہ نے کھول دیا قرآن کا مضمون، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے مضامین کو کھول دینے والی صورت ہے یہ سورہ فاتحہ۔ اس کے کئی سارے نام ہیں، سورۃ الشفا بھی ہے، 4 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں مریض کو پلا دیں، شفا ہی شفا، ویسے کسی کو پھونک مار دیں، شفا ہی شفا، خود ورد کریں، تلاوت کریں، شفا ہی شفا۔ اسی طرح ام الکتاب اور کئی سارے اس کے نام ہیں، اصل الکتاب ہے یہ، یعنی پورے قرآن کریم کا اگر پوچھیں کہ نچوڑ کیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور اس کا آغاز ہی دیکھ لیں کیسے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، مالک یوم الدین۔ اب آ کر جناب فرمایا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اب آ کر کہا کہ وہ روز جزا کا، سب سے پہلے بتایا کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اچھا اللہ کون ہے؟ اب اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑا جبار ہے، وہ بہت قہار ہے، حالانکہ وہ ہے، اللہ کی صفت ہے جبار بھی، اللہ کی صفت ہے قہار بھی، لیکن سب سے پہلا تعارف اپنے پڑھنے والے کو، اپنے تلاش کرنے والے کو، اپنے چاہنے والے کو جو اللہ نے کروایا وہ ہے الرحمن الرحیم، اور اس سے بھی پہلے رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی انسان فوراً غور کرے، فوراً غور کرے کہ بھئی یہ جو میں کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں، جی رہا ہوں، یہ سب کس نے میرے لیے اسباب پیدا کیے ہیں؟ رب العالمین۔ مسلمان نہ بھی ہو، تابعدار نہ بھی ہو، دیکھیں معیشت یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے، کھانا کمانا یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر شخص کا مسئلہ ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے معیشت۔ تو اللہ نے اپنا پہلا تعارف ہی ایسا کروایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کو جاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو تمہیں پال رہا ہے۔ ارے انسان غور کرے، مجھے پال رہا ہے، مجھے کیسے پال رہا ہے؟ یعنی جو میں حاصل کر رہا ہوں، جو میں کما رہا ہوں، یہ دراصل میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مجھے پالنے والا کوئی اور ہے، بس وہ پہنچ جائے۔ جو اس کا مسئلہ ہے معیشت، ہر شخص کا مسئلہ ہے، تو اسی سے اپنا پہلا تعارف کروا دیا کہ یہ جو تم کچھ کما رہے ہو، یہ جو تمہارا مسئلہ ہے، دراصل یہ تمہارے مسئلے حل ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ تعارف دیکھیں، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں جلدی گفتگو کنکلوڈ کریں، ورنہ اگر میں ایک ایک لفظ کے اوپر بات کروں، ایک ایک آیت کے اوپر بات کروں، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قرآن کے مضامین میں کتنی وسعت ہے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکیں، آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکے کہ قرآن کے مضامین کا ہم نے احاطہ کر لیا، لیکن جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، وہ بھی اگر بیان کرنے لگ جائیں تو ایک ایک لفظ کے اوپر رک رک کر کلام ہو، بہت وقت لگ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا تعارف کروایا کہ وہ رحمان ہے،
پھر کہا وہ رحیم ہے، پھر کہا مالک یوم الدین۔ گھبراتے کیوں ہو روزے جزا سے؟ جس روزے جزا کا تمہیں ڈر لگا ہوا ہے، اس روزے جزا کا جو مالک ہے اس کا پہلا تعارف ہے رب العالمین، دوسرا تعارف ہے الرحمن، تیسرا تعارف ہے الرحیم۔ یعنی یہ یوں بھی ہو سکتا تھا الحمدللہ مالک یوم الدین، ایسا بھی ہو سکتا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو روزے جزا کا مالک ہے۔ اب انسان ڈر جاتا ہے، لیکن پہلے بتایا کہ وہ تمہیں پال رہا ہے، پھر بتایا وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، پھر بتایا وہ انتہائی مہربان ہے، پھر بتایا کہ یہ جس کی بات ہو رہی ہے نا، جو تمہیں پال بھی رہا ہے، جو بہت رحم کرنے والا بھی ہے، جو انتہائی مہربان بھی ہے، وہی تو روزے جزا کا مالک ہے۔ تو پھر گھبرانے کی بات کیا ہے؟ پھر ڈرنے کی بات کیا ہے؟ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیں کنیکٹیوٹی، دیکھیں جب انسان یہ کہے کہ مالک یوم الدین، یہاں تک پہنچا ہو، اچھا روزے جزا کا مالک یہ رب ہے، تو پھر فوراً کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے مالک یوم الدین، اے روزے جزا کے مالک، اے رحمان، اے رحیم، اے ہمارے رب، اے رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں، اور تو مالک یوم الدین ہے، تو تجھ سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کس چیز کی مدد چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تم نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جو گمراہ ہو گئے، یہ جن پر تیرا غضب۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اسی کو اللہ کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا اللہ کے انعام یافتہ بندے اگر جاننا چاہتے ہو کون ہیں، تو وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ وہ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اگر تم روز محشر اور دنیا میں بھی کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو ان سے بہتر کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ وحسن اولئک رفیقا، رفاقت کے اعتبار سے ان سے عمدہ رفاقت کسی کی ہے ہی نہیں۔ اگر دوست بنانا ہے کسی کو، انبیاء کو بنانا۔ اب انبیاء تو ظاہراً موجود نہیں، اور اب کسی نے آنا بھی نہیں، تو ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ اسی طرح شہداء، صالحین، جو تمہیں میسر ہوں ان کی صحبت اختیار کرو، اور جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان سے محبت کرو، محبت کر کے ان کا قرب اختیار کرو۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین رفیق ہے، بہترین دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی دوستی کام آنے والی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا آخرت کا دن کہ جس دن ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، باپ بیٹی کا نہیں ہوگا، دوست کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اگر وہاں کوئی کام آ رہا ہوگا تو یہ لوگ کام آ رہے ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ کام آ رہے ہوں گے۔ تو جو وہاں کام آئے گا اس سے یہاں دوستی کرو۔ یہاں تو دوست بہت سارے مل جاتے ہیں، اصل تو وہاں کا دوست چاہیے جو وہاں کا غم گسار ہو، جو وہاں کوئی فائدہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہمیں پہنچوا دے، اصل وہاں کا دوست چاہیے۔ تو پھر یہاں کسی صالح سے دوستی کر لو، وہاں کام آ جائے گا۔ چلیے اب سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، مختصر گفتگو کریں گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند پایہ کتاب ہے، بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ اب بتایا کہ تقوی والے کون ہیں، ان کی صفات آ گئی۔ اچھا متقین کے لیے کیوں ہدایت ہے؟ ہدایت تو سب کے لیے، تو ھدی للمؤمنین ہونا چاہیے۔ ھدی للمؤمنین بھی ہے، یقیناً تمام مومنوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقین کا ذکر کیوں کیا؟ اور وہ بھی قرآن کے آغاز میں، وہ بھی قرآن کے آغاز میں کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ متقین کا ذکر یہاں کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ، ویسے تو کئی ساری وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ دو ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کو پڑھے تو فوراً سے تقوی کی طرف اس کا دھیان چلا جائے، یعنی ابتدا ہی تقوی سے ہو رہی ہو، ابتدا ہی متقین کے ذکر سے ہو رہی ہو، ان کی کیفیات سے ہو رہی ہو، ان کی صفات سے ہو رہی ہو، کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ھدی للمتقین، اس کا یہ مطلب بھی ہے، اس کا یہ فائدہ بھی ہے
کہ جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے، جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے وہ متقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس قرآن سے صحیح معنی میں استفادہ متقین ہی کرتے ہیں، اور جو استفادہ کر لے اگر وہ متقی نہیں بھی تھا تو وہ متقی ہو جاتا ہے۔ صحیح معنی میں استفادہ متقی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے اندر جناب کوشش کرے، اس سے محبت کرے، اس میں دلچسپی پیدا کرے، متقی نہیں بھی تھا تو ہو جاتا ہے۔ اور پھر متقین کی صفات قرآن کھولتے ہی جب بندے کے سامنے آئے تو اس کا دل ابتدا سے ہی چاہے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ کتنے عظیم الشان لوگ ہیں جن کا ذکر بالکل آغاز میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ نے فرما دیا، تو ہمیں بھی ان جیسا بننا چاہیے۔ اسی طرح یا متقین کی صفات ہیں، آگے جا کے منافقین کی صفات بھی ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے دلوں پر مہر ہے، کانوں پر پردے ہیں۔ اسی طرح منافقین کی علامات بھی بیان کی گئی، سامنے کچھ کہتے ہیں، پیچھے کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ علامات اگر کسی کے اندر ہوں تو فوراً سے ان علامات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے تو اور بھی بہت سی علامات بیان کی ہیں نفاق کی، فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ 4 صفات ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اللہ، اچھا منافق سے مراد یہ وہ والا منافق نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں جو منافق تھے جن کو اللہ کے رسول نے باہر نکالا تھا، جناب عبداللہ ابن ابی اور یہ وہ اس طرح کے جو لوگ تھے، یہ اس طرح کے منافق ہیں۔ ایک منافق ہوتا ہے عقیدے کا منافق، ایک منافق ہوتا ہے عمل کا منافق۔ 2 طرح کے منافق، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ ایک منافق جو عقیدے کا منافق ہے، ایمان کا منافق ہے، اندر سے کافر ہے اوپر سے مومن ہے، یہ ہے عقیدے کا اور ایمان کا منافق۔ ایک ہے عمل کا منافق، باتیں بہت اچھی اچھی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے جاتا ہے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑا اچھا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن اندر سے یا جب خلوت میں ہوتا ہے تو کہتا ہے دیکھا کیسا بیوقوف بنا ہے، دیکھا کیسا پاگل بنا ہے۔ یا اپنے آپ کو وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کسی کو بیوقوف بنا کے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے، چکنی چکنی باتیں کر کے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کو بوتل میں اتار دینا، اس کو بوتل میں اتار دیا اور پھر جناب خوش ہو رہا ہوتا ہے، اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیسا بیوقوف بنایا۔ یہ ہوتا ہے عمل کا منافق، یعنی بات کچھ ہے عمل کچھ ہے، اس کا عمل اس کی بات کے خلاف ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کسی کو منافق کہا جاتا ہے تو وہ نفاق عملی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، عمل میں نفاق ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے عقیدے میں نفاق ہو، یعنی ایمان ظاہر کرتا ہو اندر سے کافر ہو، تو ہم کسی کو کیٹیگوریکلی نہیں بول سکتے۔ اگر کوئی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے دل میں اگر کفر ہے ہمیں تو نہیں پتا، اللہ کے رسول کو تو پتا تھا، اللہ کے رسول نے نشاندہی کر دی، لیکن ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص عقیدے والا منافق ہے، یہ شخص ایمان والا منافق ہے۔ ہاں اگر عمل کے نفاق ہمیں نظر آتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا جو عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور منافقین کی صفات جو اللہ نے بیان کی ہے، جو رسول اللہ نے بیان کی، اس کے مطابق اس کا عمل ہے، لہٰذا اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 صفات جس میں ہوں پکا منافق ہے۔ وان کانت فیہ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر چاروں تو نہیں ہیں لیکن چاروں میں سے کوئی ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر منافقوں والی صفات ہیں، نفاق کی ایک صفت موجود ہے، جب تک وہ چھوڑ نہ دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے، امانت رکھوا دی جائے تو خیانت کرے، اور وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دیں، وعدے کی کوئی پاسداری ہی نہ ہو اس کو۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے یار، کہا تھا کوئی بات نہیں، بہت سی باتیں کہتے ہیں ہم، بہت سی باتیں کرتے ہیں، کہہ دیا وعدہ کر لیا، کیا ہوا توڑ لیا، کوئی بات نہیں۔ اس کے نزدیک وعدہ توڑ دینا کوئی بات ہی نہ ہو، تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ وعدہ توڑ دینا، کمٹمنٹ کو خراب کر دینا، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ آج کل کے دور میں کتنا کامن ہے، بندہ کہہ دیتا ہے میں آ رہا ہوں، ہم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے پھر سوری، اچھا ایک تو ہے بھول گیا، ایک ہے پھنس گیا، ایک ہے وہ خود ہی سوچ لیتا ہے کہ نہیں بھی گیا تو کوئی بات نہیں، کہہ دیا تھا لیکن نہیں گیا تو کوئی بات نہیں۔ بھائی ایسے کیسے؟ مس کمٹمنٹ، ہمارے نزدیک مس کمٹمنٹ کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا جناب منافقوں کی علامت میں سے ہے کہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہماری زبان پہ ایسا روا ہے کہ فر 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 جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، آپ کی پیدائش کا ذکر ہوا، تاج خلافت آپ کو پہنایا گیا، اس کا ذکر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کا ذکر ہوا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. یہ بھی ذکر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اللہ اکبر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. خانہ کعبہ کی دیواریں جب اٹھا رہے تھے تو یہ کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما لینا، اے اللہ قبول فرما لینا. یہ وہ عمل ہوتا ہے اور یہ وہ انداز ہوتا ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے اور قابل قبول بنا دیتا ہے. ہم نیکی کرتے ہیں جناب، کسی کو پیسے دے دیے، اس کے بعد تو حاجی صاحب اتنے چھوڑے ہو گئے کہ میں نے تو آج جناب تیر مار دیا ہے، اتنی زبردست نیکی کر کے آئے. بھائی نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو بچانا اصل کام ہے. یہ یاد رکھیے گا جملہ، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بچانا اصل کام ہے. نیکی کرنا جو ہے نا یہ آسان ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے. نیکی کر کے ہم نیکی کو فوراً ضائع بھی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا نیکی کا دریا میں ڈال، تو نیکی کر کے فوراً اس کو ضائع کر، نیکی کو بچانا اصل کام. تو نیکی کی توفیق اللہ ہی نے دی تھی. نیکی کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد کہیں کہ اے اللہ قبول کر لینا، قبول کر لینا، آج جی کے ساتھ اے اللہ قبول کر لینا، ورنہ کسی فائدے کی نہیں ہے نیکی میری، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے میرے اس عمل کا. ہم نے تراویح پڑھی الحمدللہ، اب جناب گئے کہ بھائی میں آج تراویح پڑھ کے آیا، اب جب تک 6 لوگوں کو بتانا دے میں نے آج پوری تراویح پڑھی تب تک مزہ ہی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کہیں کہ اللہ بس جو میں نے عمل کیا تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ قبول کر لے. اگر یہ قبول نہیں ہوا تو فائدہ اتنی ٹکریں مارنے کا، فائدہ اتنے سجدے کرنے کا اگر قبول نہیں ہو تو اللہ عاجزی کے ساتھ ہم کہیں کہ اللہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کو قبول کر لینا. دکھاوا، ریاکاری، یہ سب ہماری شخصیت سے نکل جانا چاہیے. اخلاص 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 اور صرف اخلاص، یہی کامیابی کا زینہ ہے اور یہی عمل کو قابل قبول. اب دیکھیں نا کس طرح حضرت ابراہیم و اسماعیل اولو العزم پیغمبر خلیل اللہ اور ذبیح اللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کر کے کہہ رہی ہے اللہ قبول کر لینا. اللہ اکبر. تو ہماری حیثیت کیا ہے پھر؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم عمل کر کے بولے میں جناب آج تو میں نے یہ کام کر دیا، میں نے تو شعبان کے اتنے روزے رکھ لیے، اور دوسرے تو پوچھے تم نے کتنے رکھے، دوسروں کو حقیر جانے. اگر کوئی نیکی ہم نے کر لی، اللہ نے توفیق دے دی، کسی کی مدد کر دی، اللہ نے توفیق دے دی، تو بس چھپا لیں، فوراً چھپا لیں. کوشش کریں کسی کو بھی نہ پتہ چلے. دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کسی کو بھی نہ پتہ چلے. بس اللہ سے کہتے رہے اللہ قبول کر لینا، اے اللہ قبول کر لینا، ضائع مت کرنا اس کو، ورنہ ریاکاری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. آگے تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اس کو بیان کیا. کیا انداز ہے کہ اے حبیب آپ اپنے سر مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کا سر اٹھانا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی. اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا اور جو ملت ابراہیم کا قبلہ تھا بس اسی طرف میرا منہ ہو جائے، مجھے یہ اجازت مل جائے. تو اللہ کے رسول دوران نماز بار بار اپنے سر مبارک کو اٹھا رہے تھے. مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، جن لوگوں نے دیکھی ہے، زیارت کی ہے، ان کو پتہ ہے کہ بالکل اپوزٹ سائڈ پر دونوں قبلہ ہیں. اللہ کے رسول نماز کے دوران جب حکم آیا تو بالکل اللہ کے رسول چلتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف تشریف لے گئے اور بالکل مخالف سمت میں اپنا رخ کر لیا، اور صحابہ بھی اسی طرح پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں. یہ ہے رسول اللہ کی اطاعت. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی، دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو، نقش قدم پر چل رہے ہیں رسول اللہ. تو اللہ کا رستہ اور رسول اللہ کا رستہ علیحدہ تھوڑی ہے. جو رسول اللہ کا رستہ ہے وہی اللہ کا رستہ ہے. تو رسول اللہ کے پیچھے چلے تو اللہ تک پہنچ گئے. اور جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں نماز میں، ہم تو نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، انہوں نے نمازیں توڑ دی، تو ان کا ایمان ہی بیکار ہو گیا. اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ایمانوں کی آزمائش کی تھی ہم نے. آزمائش کیا اللہ کو تو پتہ ہی ہے سب کا. دکھانا تھا کہ کون رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گھوم جاتا ہے اور کون اپنی انا میں آ کے اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اچھا خاصا اللہ کی طرف کر کے نماز ادا کر رہا ہوں. اللہ کو وہ نماز قبول ہی نہیں ہے. اللہ کو وہ نماز قبول ہی نہیں ہے کہ جس میں توجہ اللہ کی طرف تو ہو لیکن رسول اللہ سے دھیان ہٹ جائے. رسول اللہ تو گھوم رہے، رسول اللہ گھوم رہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اس نے نماز توڑ دی، اس کا ایمان ہی جناب. اللہ اکبر. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے میں. آگے پھر نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکام بیان ہوئے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر سعی کا ذکر ہوا، صفا مروہ کا ذکر ہوا، اور اللہ نے جناب فرمایا
استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ان چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا، وہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ہماری کمزوریوں کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔